ہمارے ذمہ داری پہ آپ بلوچستان میں کام نہ کریں۔ اگر آپ خود رسک لے سکتے ہیں یا آپ کو انشورنس کمپنی سپورٹ کرتے ہیں تو آپ اپنے مال کا انشورنس کر کے ہمارے پاس آئے اور ہم آپ کے مال کو منزل مقصود تک پہنچائیں گے۔ سندھ گورنمنٹ بھی ہماری جو ہے نا آواز میں آواز ملائے، وہ بھی ہماری نمائندگی کا حق ادا کرے، وہ بھی وفاق گورنمنٹ سے جو ہے نا بات کرے۔ ہماری یہ صرف دہشت گردوں کے ساتھ صورتحال نہیں ہے، ہمارے اس وقت تقریباً 25 سے 3,000 گاڑیاں ایران بارڈر پہ پھنسی ہوئی ہے، کافی عرصے سے احتجاج پر ہے، ہمارے کاروبار بند پڑے ہیں۔ تو ہمارے کاروبار بند ہونے سے کسی پر کوئی اثرات نہیں پڑے ہیں، تو ہم وفاق گورنمنٹ سے بھی یہ مطالبہ کرتا ہے، بلوچستان گورنمنٹ سے بھی مطالبہ کرتا ہے اور سندھ گورنمنٹ سے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ہمارے آواز میں آواز ملائے۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آل پاکستان مزدا ٹرک گڈس ٹرانسپورٹ ایسوسیشن کی جانب سے کافی دنوں سے سرگرم عمل ہے۔ چیئرمین میر نواب مینگل صاحب کئی سالوں سے سرگرم عمل ہے۔ جو افغانستان کی صورتحال ہے، ایران کی صورتحال ہے، جو پاکستان کے دیگر شہروں میں ٹرانسپورٹروں کے ساتھ ہونے والے مسائل ہیں، ان مسائل کو فیس کرتے رہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہمارے کیبنٹ کے ممبران بھی جو ہے نا سرگرم عمل ہے، وہ بھی اپنی سرگرمیاں انجام دے رہے ہیں۔ اس وقت ہم بہت گمبھیر صورتحال سے دوچار ہیں۔ وہ بلوچستان کی موجودہ صورتحال میں جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ گورنمنٹ کی ریٹ کو چیلنج کیا گیا ہے، سارے جتنے بھی سڑکیں ہیں ان کے پل گرا دیے گئے ہیں اور دہشت گردی روڈ پر آ گئی ہے اور وہ گاڑیوں کو اغوا کر رہے ہیں اور گاڑیوں کو لے جا کے ان سے مال اتار رہے ہیں، ڈرائیوروں کے ساتھ ساز باز کر کے ان سے بھاری رقم بھتے کے طور پر لے رہے ہیں۔ تو یہ سارے مسائل ہمارے سامنے ہیں۔ ان مسائل کے حل کے لیے ہم وقتاً فوقتاً اجلاس بھی کرتے ہیں، پریس کانفرنس بھی کرتے ہیں اور میڈیا کو بھی آگاہ کرتے رہتے ہیں۔ ہمارے ابھی تک کسی نے کوئی فریاد نہیں سنی ہے۔ ہم کافی عرصے سے احتجاج پر ہے، ہمارے کاروبار بند پڑے ہیں، تو ہمارے کاروبار بند ہونے سے کسی پر کوئی اثرات نہیں پڑے ہیں۔ اس وجہ سے جو ہے نا ہم انشاءاللہ کل ہماری جو ہے نا کراچی پریس کلب میں پریس کانفرنس ہوگی، اس کے بعد احتجاجی مظاہروں کا پروگرام کریں گے اور پھر اس کے بعد ہماری کوشش ہوگی کہ ہم سی ایم بلوچستان کو بھی جو ہے نا اعتماد میں لے اور اپنے مسائل سے ان کو آگاہ کرے کہ ہمارے تاجروں کے اتنے نقصانات ہو رہے ہیں، ہمارے ٹرانسپورٹروں کے اتنے نقصانات ہو رہے ہیں اور ہمارے صنعت کاروں کے اتنے نقصانات ہو رہے ہیں اور اس کے وجہ سے ہمارے کاروبار پہ دبے پڑ رہے ہیں اور ہم جو ہے نا مطلب بہت مشکل حالت میں اور ہم یہ نقصان اپنے طور پر کسی بھی صورت میں کور نہیں کر سکتے۔ ہم نے تمام صنعت کاروں کو، تاجروں کو اور ٹرانسپورٹروں کو اور جتنے بھی جو ہے نا متعلقہ لوگ ہیں ان کو آگاہ کیا ہے کہ بھئی ہمارے ذمہ داری پہ آپ بلوچستان میں کام نہ کریں۔ اگر آپ خود رسک لے سکتے ہیں یا آپ کو انشورنس کمپنی سپورٹ کرتے ہیں تو آپ اپنے مال کا انشورنس کر کے ہمارے پاس آئے اور ہم آپ کے مال کو منزل مقصود تک پہنچائیں گے۔ دوسری بات یہ کہ ہمارے سندھ گورنمنٹ سے بھی یہ مطالبہ ہے کہ بھئی سندھ گورنمنٹ بھی ہمارے جو ہے نا آواز میں آواز ملائے، وہ بھی ہماری نمائندگی کا حق ادا کرے، وہ بھی وفاق گورنمنٹ سے جو ہے نا بات کرے۔ ہماری یہ صرف دہشت گردوں کے ساتھ صورتحال نہیں ہے، ہمارے اس وقت تقریباً 25 سے 3,000 گاڑیاں ایران بارڈر پہ پھنسی ہوئی ہے، جو نہ آ سکتی ہے نہ جا سکتی ہے، اور اس کے علاوہ 7-8 ہزار روپے افغانستان 7-8 ہزار گاڑیاں ہمارے افغانستان میں پھنسی ہوئی ہے۔ یہاں سے 300 400 500 گاڑیاں جاتی ہے، وہاں سے واپسی میں 10 گاڑیوں کو کلیئر کیا جاتا ہے۔ تو ہمارا وفاق گورنمنٹ سے بھی مطالبہ ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ بلوچستان میں جتنے بھی کسٹم کے ویئر ہاؤس تھے ان سب کو آگ لگا دی گئی، اس میں ہمارے اربوں روپے کے جو ہے نا گاڑیاں جل گئی اور تاجروں کے جو ہے نا مال کا نقصان ہوا، ہمیں ابھی تک کوئی انصاف نہیں ملا ہے۔ تو ہم وفاق گورنمنٹ سے بھی یہ مطالبہ کرتا ہے، بلوچستان گورنمنٹ سے بھی مطالبہ کرتا ہے اور سندھ گورنمنٹ سے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ہمارے آواز میں آواز ملا ہے۔ ہم بھی اس ملک کے شہری ہیں، ہمارے بھی جو ہے نا شناختی کارڈ بنے ہوئے ہیں، ہمیں بھی حقوق کے تحفظ کی یقین دہانی کرائی گئی ہے۔ کیا حالات ہم پر گزر رہا ہے، تو اس لیے ہم امید کرتے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ بھی ہمارے آواز اٹھائیں گے اور وفاق گورنمنٹ بھی ہماری بات سنیں گے، اور اس کے علاوہ جو ہے نا بلوچستان گورنمنٹ بھی جو ہے نا ہمارے جو نقصانات ہیں اس کا ازالہ کریں گے کہ ہمارے تاجروں کو اور ہمارے صنعت کاروں کے جو نقصانات ہوئے، جو ان کے مال لوٹے گئے ان کو معاوضہ دیں گے، جو ٹرانسپورٹروں کو ڈرائیوروں کو شہید کیا گیا، ان کی گاڑیاں جلائی گئی، ان کو جو ہے نا معاوضہ دیں گے اور ہمیں تحفظ دیں گے۔ جب تک ہمیں تحفظ
تحفظ نہیں دیں گے ہم یہ کاروبار نہیں کر سکتے. اور خاص بات میں ایک بات بلوچستان اور پورے پاکستان کے لوگوں سے کہتا ہوں کہ مستقبل میں بلوچستان کا دار و مدار ٹرانسپورٹیشن سے ہے, اور اگر ہم نے ٹرانسپورٹیشن کو اس طرح تباہ و برباد کیا ہے تو کل خدا نہ خواستہ کوئی ملٹی نیشنل کمپنی آ کے 2,000 گاڑیاں روڈ پہ اتاریں گے تو مطلب یہ کہ پھر وہ تو کاروبار پہ قابض ہو جائیں گے. ہم نے آج اپنے بچوں کی گاڑیاں تباہ کر دیے, اس کی گاڑیوں کو آگ لگائی, اس کے مستقبل کو تباہ کر دیا. کل ہمارے بچوں کا مستقبل کیا ہوگا؟ ہمارے ہاتھ سے تو سب کچھ نکل جائے گا. تو اس لیے میں تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں, جتنے بھی پولیٹیکل پارٹی ہے, ایسوسیشنز ہیں, علماء کرام ہے, سیاستدان ہے, لائرز ہے, وکلا ہے, میڈیا ہے, سب سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے آواز کو اجاگر کرے اور ہمارے آواز بنے اور ہمارے آواز کو پورے دنیا تک پہنچائے اور ہمارے آواز کو موثر بنا کے ہمیں مسائل سے نجات دلائے. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. میں مشکور ہوں اپنے چیئرمین میر نواب مینگل صاحب کا, اور ہمارے ساتھ صبور صاحب ہیں, ہمارے ساتھ سمد آغا ہے, ہمارے ساتھ کوئٹہ صابر گڈس کے جو ہے نا رفیق آغا ہے, اور ہمارے ساتھ شعیب بھائی ہے, اور دیگر دوست ہمارے ساتھ یہاں اس میٹنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور ہم تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اس کو اہمیت دی ہے.